السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جناب کہا جا رہا ہے کہ باہر بھیجا جا رہا ہے، اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور بڑے سینئر صحافی نے یہ خبر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مزید دلچسپ خبریں بلاگ آپ نے یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ اسٹاک مارکیٹ جناب آئے دن جو ہے وہ ہائی لگا رہی ہے، اور آج پھر جو ہے وہ ہائی لگا ہے جو 95,200 کا ہائی لگا ہے، اور پچھلے ایک ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے، اور اب ہم جو ہے وہ 1 لاکھ پوائنٹس کے قریب آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر ہم اس فگر کو بھی جو ہے وہ عبور کر لیں گے۔ اور اب جب تک ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تب جناب اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 94,700 پوائنٹس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تو اٹ مینس کہ یہ جو بہتری ہے یہ دن بدن آگے آتی جا رہی ہے اور یہ ہولڈ ہو رہی ہے، اور اس سے ظاہری بات ہے معیشت بھی بہتر ہوگی، اور معیشت کا جو پہیہ ہے میں اکثر کہتا ہوں وہ روانگی میں آتا جا رہا ہے، اور دیگر معاملات بھی جو ہیں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کہا ہی جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کم ہوں گے۔ اس کے حوالے سے آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آرمی چیف کی توسیع کے خلاف درخواست آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 20 نومبر کو جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ اب اگر قانونی ماہرین کے حوالے سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس درخواست پر اتنی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جناب اس میں کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی توسیع والا فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جائے گا۔ اب وہ کیوں؟ وہ ظاہری بات ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ 26ویں آئینی پیکج کے اندر آیا ہے، اور یہ اسی پلان کے تحت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اچانک منڈے والے دن جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا، اور پتہ چلا کہ جناب جو ان کی جو مدت ملازمہ ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر خان صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے جو ڈیمانڈز کی ہیں، جو 24 نومبر کو جو احتجاج ہونا ہے، انہوں نے جو ڈیمانڈز کی ہیں اس کے اندر کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمہ میں اضافہ کیا گیا اس کے خلاف بھی جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بل پاس ہوا تھا، جب سروسز چیف جو تینوں ہیں ان کی جو مدت ملازمہ میں اضافہ کیا گیا تھا، اس وقت بھی پی ٹی آئی نے جناب بالکل ہلکا سا احتجاج کیا تھا، جیسے گونگلوں سے مٹی نہیں جھاڑتے اس طرح کا جو ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ اور اس وقت بھی اب جب خان صاحب نے اپنی ڈیمانڈز رکھی تو اس کے اندر ظاہری بات ایک تو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اور اس کے بعد حکومت ہو گئی، اور بھی دیگر جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اندر یہ ڈیمانڈ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جو آرمی چیف ہے اس کی مدت ملازمہ میں جو اضافہ کیا گیا اس کے خلاف بھی جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ 20 نومبر کو جو ہے اس کی سماعت ہوگی۔ اس کے بعد جناب آرمی چیف صاحب نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا ہے۔ وہ بیسیکلی آئے ہوئے تھے مارگلا ڈائیلاگ کی تقریب میں وہ آئے تھے شرکت کے لیے، اور بطور خصوصی مہمان، تو وہاں پر انہوں نے گفتگو کی ہے، تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر میں تھوڑا سا کمنٹ بھی کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، مگر ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسلام آباد میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ اب اس پر میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا چھوٹا سا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کالج والا وہ فیک نیوز والا معاملہ چلا تھا، اور ہمارے یہاں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پراپر ایک جو قانونی طریقہ ہے وہ ابھی تک نہیں بنا ہوا۔ مطلب یہ یوٹیوبرز کو اٹھا لینا یا یہ ان کو نوکریوں سے ہٹا دینا، یہ اس کا کوئی کاؤنٹر طریقے کا جو وہ حل نہیں ہے۔ اس کا ایک پراپر حل ہونا چاہیے، ایک پورا اس کا جو قانونی طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ ہاں اس نے وہاں پر بیٹھ کر جناب جو ہے وہ دلیل دے کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ فیک نیوز کو ہمارے یہاں پر کاؤنٹر نہیں کیا جاتا، ہمارے یہاں پر صرف ایک ہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ کوئی قانونی طریقہ اس طرح سے نہیں سامنے آیا جس سے کوئی پروسیڈنگ ہو، جس سے طریقہ کار کا پتہ ہو، جس سے فیک نیوز کا پتہ چلے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر فیک نیوز جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ہائی پروفائل چینل جو ہیں وہ فیک نیوز دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، صرف ایک ہی طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب عالمی سطح پر مذہبی، فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے، جبکہ دہشت گردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز شامل ہیں۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے گفتگو کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد جناب آگے آ جاتے ہیں، جیو نے ایک خبر دی ہے۔ جیو نے کہا کہ جناب بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی پارٹی مشاورت میں شامل ہونے کی مختلف ذرائع نے تصدیق کی ہے۔
پہلے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں پھر اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کرتا ہوں۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی سیاست میں نہیں آ رہی مگر وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پارٹی تک پہنچائیں گی۔ بشرا بی بی بتائیں گی کہ بانی پی ٹی آئی کی کیا کیا ہدایات ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے گزشتہ روز پشاور سے ملک بھر کی تنظیم کو احکامات جاری کیے تھے۔ بشرا بی بی نے آج شام پارٹی رہنماؤں کو پشاور میں ملاقات کے لیے بلایا ہے، تاہم انہوں نے عمران خان کی ہمشیرہ حلیمہ خان کے قریب رہنے والے رہنماؤں کو ملاقات کے لیے نہیں بلایا۔ اچھا، یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اور یہ جو پشاور میں بلایا جانا تھا، یہ اس سے پہلے بھی، یہ کوئی جیو پہلا چینل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اندر سے خبریں نکل کے آئیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایکسپریس نے خبر دی تھی، اس کے بعد وی نیوز نے بھی آج صبح، میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ جناب جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ تو اب 2-3 سوال ہیں، کیا بشرا بی بی کے پاس کوئی رکنیت ہے پارٹی کے اندر کہ وہ فیصلے لے سکیں، یا وہ یہ پروسیڈنگز جو ہیں خان صاحب کے پیغامات ہیں وہ آگے پہنچا سکیں؟ یہ تو اب آگے چل کے پتہ چلے گا، دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب فیصل چودھری صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی سیاست میں حصہ نہیں لے رہی اور نہ ہی سیاست میں حصہ لیں گی، تاہم بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، تو کسی نے تو ان کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مشال یوسف زئی صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب بشرا بی بی جو ہے وہ سیاست میں انٹری نہیں لے رہی، وہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گی۔ لیکن اب ظاہری بات ہے بہت سارے چینل جو ہیں وہ یہ رپورٹ کریں کہ جناب پارٹی رہنماؤں سے جو ہے وہ ملاقات کی جا رہی ہے۔ اب وہ 2-3 فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ایک تو عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، اور دوسرا اور بھی جو احتجاج ہے اس حوالے سے بھی ظاہر بات ہے کہ پیغامات جو خان صاحب نے دیے ہوں گے وہ بھی پہنچانے ہوں گے۔ اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں اگلی خبر کے اوپر، جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، عمران خان کو جو ہے وہ زبردستی بھی ہو سکتا ہے کہ جہاز کے اندر بٹھا کر باہر بھیج دیا جائے۔ اب کون سے ملک کے اندر بھیج دیا جائے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کس صحافی نے یہ خبر دی۔ بیسیکلی یہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ خبر دی ہے، اور نجم سیٹھی صاحب کی خبروں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی جو ہے وہ تصدیق والی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے کہا تھا اور وہ آج لندن نہیں ہے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار نجم سیٹھی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو زبردستی سعودی عرب بھیجنے کا عندیہ دے دیا۔ ایک پروگرام کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے اجازت لی جائے گی، اور ظاہری بات ہے معاملات طے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب سے پوچھے گا کون، انہیں جہاز میں بٹھا کر بھیج دیا جائے گا اور انہیں پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ نجم سیٹھی کے اس سوال پر یہ پوچھا گیا کہ عمران خان کو باہر کہاں بھیجا جائے گا، کیا انہیں لندن بھیجا جائے گا یا کسی اور ملک میں بھیجا جائے گا؟ جواب ملا کہ انہیں سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ سینئر تجزیہ کار نے کہا کہ اب سعودی عرب بھیجا جائے گا تو عمران خان کے محمد بن سلمان کے ساتھ تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے، تو سعودی عرب انہیں کیسے لے گا؟ ریاست کے درمیان کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں، اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ کی نئی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے محمد بن سلمان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو یہ سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کہہ دے کہ عمران خان کو سعودی عرب بھیج دیا جائے، اور یہ بھی کہہ دے کہ سعودی عرب پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور وہاں عمران خان کو نواز شریف کی طرح خاموش کر کے بٹھایا جا سکتا ہے۔ اب بیسیکلی وایا یہاں سے پہلے ان کو سعودی عرب بھیجا جائے گا، اور وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ اب نجم سیٹھی صاحب نے خبر دی ہے کہ وایا انہیں پہلے سعودی عرب بھیجا جائے گا، وہاں سے پھر جو ہے وہ لندن بھیجا جائے گا۔ اب اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، 2 ریئیکشنز آ رہے ہیں۔ ایک ریئیکشن تو یہ آ رہا ہے کہ جناب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، خان صاحب یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اور کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھنے کی جو ہے وہ نوبت بھی نہیں آئے گی۔ دوسرا جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ میں جب بھیجا جائے گا تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہو جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے کہ وہاں پر ایسی تحریک کا آغاز ہوگا، کیونکہ سعودیہ کے قانون بڑے سخت ہیں۔ آپ لندن وغیرہ میں تو پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ اس طرح سے جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ پر بھی نہیں مار سکتے، چلیں باہر نکلنا اور یہ دیگر چیزیں تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے، ابھی ظاہری بات ہے بہت دور کی بات ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو بالکل خاموشی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب 2 بار گئے باہر، اور دونوں بار کوئی صرف یہ بتا تھا کہ وہ باہر جا رہے ہیں اور معاملات طے ہوئے، کوئی اندر سے بات نہیں آئی سامنے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یا ادھر جا کے وہ بولیں گے۔ اور دوسرا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ادھر جا کے تحریک چلائیں گے، اب جب یہاں سے انہیں بھیجا جائے گا تو ظاہری بات ہے معاملات طے کر کے ہی بھیجا جائے گا، ایسے نہیں انہیں باہر بھیجا جائے گا۔ تو یہ جناب جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ جناب سفینہ خان صاحبہ ایک بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں اور لندن کے اندر رپورٹنگ کرتی ہیں، انہوں نے آج ایک ویڈیو ٹویٹر کے اوپر اپنے شیئر کی، جس کے اندر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے، اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ سیڑھیوں سے جائیں نیچے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب سامنے تو لفٹ ہے، لیکن انہیں پھر بار بار کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے جائیں، سیڑھیوں سے پچھلا دروازہ ہے، آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ مین گیٹ پر پی ٹی آئی والے کھڑے تھے احتجاج کے لیے۔ اب اس میں 2-4 چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آج تک مطلب اتنے دنوں سے 3 بار ایک ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب رہ چکے ہیں، اور اس وقت کرنٹ چیف منسٹر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، ان سے آج تک اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا اور یہ ان سے کوئی لائے عمل اپنایا نہیں گیا
کہ وہ اس چیز کو کاؤنٹر کر سکے کہ جو اتنے لوگ پی ٹی آئی کے آتے ہیں اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. مطلب آج تک اتنا عرصہ ہو گیا ان کو سیاست کے اندر, لیکن آج تک جو ہے ان سے یہ چیزیں کاؤنٹر نہیں ہو سکی کہ ان کو جو ہے وہ ڈیل کیسے کرنا ہے یا اس کو جو ہے وہ مینیج کیسے کرنا ہے. اس کے بعد جناب بیرسٹر گور صاحب نے بھی گفتگو کی, ان سے جب سوال کیا گیا کہ خواجہ صاحب کے ساتھ اور جو دیگر جو لوگ لندن کے اندر ہیں ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیرسٹر گور نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ جناب اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو بڑا افسوسناک ہے اور میں اس کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں. آپ تو بیرسٹر صاحب اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن آپ کے پارٹی کے لوگ تو اس کو بڑھا چڑھا کر کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے, یہ جو ہو رہا ہے, اور بڑے ہائی پروفائل لوگ کہہ رہے ہیں جن کے اکاؤنٹس ہیں, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, وہ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. وہ اسی بدتمیزی کو پروموٹ کر رہے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ سنی نہیں جاتی ہوگی. دوسرا فیکٹر تو یہی کیونکہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہی جو ہیں وہ اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور چڑھاوا دے رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں مذمت کرتا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مذمت کرنی بنتی بھی ہے اور ایسے واقعات ہونے بھی نہیں چاہیے. میں پہلے کہتا ہوں کہ اگر یہ فیکٹر دوسری طرف آ گیا, آج یہ سب کچھ اگر نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کو اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے, اور پھر کیا ان کے پاس دلیل ہوگی یا کیا جواب ہوگا. آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تحریک چلائی ہوئی اور ہم جناب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو کہتے ہیں, تو کل کو اگر اپوزٹ سائڈ یہ سب کچھ کرتی ہے اور وہ بھی پھر یہی سب کچھ کہے گی تو ان کے پاس کیا دلیل ہوگی. بہت سی باتیں بیچ میں ہیں, لیکن ظاہری بات ہے لوگ خاموش رہتے ہیں اور اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ جناب آج کی ڈیولپمنٹس تھی. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.